السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 23 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 20 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلمان تو لکشمی کو نہیں پوجتے تو کیا وہ امیر نہیں ہیں؟ ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے رکن اسمبلی لالن پاسوان کے ہندو دیوتاؤں سے متعلق بیان نے تنازع کھڑا کر دیا ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں ان کے خلاف احتجاج بھی ہوا ہے۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق رکن اسمبلی لالن پاسوان نے دیوی لکشمی اور دیوالی کی پوجا پر سوال اٹھائے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیو میں لالن پاسوان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اگر لکشمی کی پوجا سے دولت ملتی ہے تو مسلمانوں میں ارب پتی کیسے موجود ہیں، جبکہ وہ لکشمی دیوی کی پوجا بھی نہیں کرتے؟ کیا مسلمان امیر نہیں ہیں؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلمان سرسوتی دیوی کی پوجا بھی نہیں کرتے، لیکن کیا ان میں اہل علم موجود نہیں ہیں؟ لالن پاسوان نے اپنے بیان میں انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس اور انڈین پولیس سروس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا مسلمان آئی اے ایس یا آئی پی ایس نہیں بنتے؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آتما اور پرماتما کا تصور صرف لوگوں کے عقیدے کا حصہ ہے۔ لالن پاسوان کے مطابق اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو دیوی ہے، اور اگر نہیں رکھتے تو وہ پتھر کا صرف ایک بت ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں۔ ہم کو قابل قبول نتائج تک پہنچنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ دیوی دیوتاؤں پر یقین چھوڑ دیں تو آپ کی علمی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بجرنگ بلی طاقت کے دیوتا ہیں اور طاقت دیتے ہیں، مگر مسلمان اور عیسائی بجرنگ بلی کی پوجا نہیں کرتے، لیکن کیا وہ طاقتور نہیں ہوتے؟ ان کے بقول جس دن آپ دیوی دیوتاؤں پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دہلی فساد کیس، طاہر حسین کو عدالت سے راحت۔ شمال مشرقی دہلی میں فسادات کے ایک معاملے میں کڑکڑڈوما کورٹ نے کونسلر طاہر حسین سمیت 10 لوگوں کو غیر منقولہ املاک کو نذر آتش کرنے کے الزام سے بری کر دیا ہے، جبکہ ہنگامہ آرائی سمیت دیگر الزامات پر غور کرنے کے لیے اس معاملے کو ماتحت مجسٹریٹ عدالت میں بھیج دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ طاہر حسین آئی بی ملازم انکت شرما کے مبینہ قتل سے متعلق کیس اور دہلی فسادات سے متعلق دیگر مقدمات میں ملزم ہیں۔ وہ فسادات سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں بھی ملزم ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بی جے پی کی جانب سے پسماندہ مسلمانوں کو لے کر شروع کی گئی سیاست کے درمیان معروف شاعر منور رانا نے کہا کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بھید بھاؤ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عرب میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سی ذات کا ہے، وہاں ہر کسی کی پہچان عربی سے ہے، اسی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں اور تمام معاملے حل ہوتے ہیں۔ منور رانا نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو پسماندہ کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں جو بچھڑ جاتا ہے اسے پسماندہ کہا جاتا ہے۔ اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر عبادت گاہ ایکٹ کے دفاع کی گزارش کی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر گزارش کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں عبادت گاہ ایکٹ 1991 کا دفاع کریں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اس قانون پر مرکزی حکومت سے اس کا رخ پوچھا ہے۔ اسد الدین اویسی نے خط میں لکھا کہ یہ ایکٹ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہیں جس شکل میں تھی اسی شکل میں محفوظ رکھی جائیں۔ اس کے پیچھے اصل مقصد انڈیا کے تنوع اور کثرت کی حفاظت کرنا تھا۔ یہ قانون یہ یقینی کرنے کے لیے تھا کہ آزاد انڈیا ان مذہبی تنازعات میں مبتلا نہ ہو جو سماج میں مستقل تقسیم کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ قانون واضح طور پر انڈیا کی جنگ آزادی کے اقدار کا عکاس تھا۔ اسد الدین اویسی نے مزید لکھا کہ اس قانون کو اس امید کے ساتھ ایک قانون کی شکل میں نوٹیفائی کیا گیا تھا کہ یہ ماضی کے زخموں کو بھرے گا اور فرقہ وارانہ خیر سگالی اور بھائی چارے کو بحال کرنے میں مدد کرے گا۔ اپنے خط میں اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ جدید انڈیا دور وسطیٰ کے تنازعات کو حل کرنے کا میدان جنگ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس قانون کی پاکیزگی کی حفاظت کریں، یہ ایک سنجیدہ قانون ہے۔ سہارنپور کے قداور لیڈر عمران مسعود مایاوتی کی بی ایس پی میں شامل۔
سہارنپور کے بڑے لیڈر اور سابق MLA عمران مسعود اکھلیش یادو کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کی سائیکل کی سواری چھوڑ کر مایاوتی کے ہاتھی پر سوار ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ 2022 کے اسمبلی انتخابات میں عمران مسعود کانگریس چھوڑ کر SP کی سائیکل پر سوار ہوئے تھے، لیکن SP سربراہ کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے عمران مسعود اب آنے والے بلدیاتی انتخابات اور لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر BSP کے ہاتھی پر سوار ہو گئے۔ بدھ کو لکھنؤ میں پارٹی سربراہ مایاوتی کی رہائش گاہ پر انہوں نے BSP کی رکنیت لی۔ BSP کی رکنیت لینے کے بعد عمران مسعود نے اس دن کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آنے والا وقت BJP کا ہے، کیونکہ ہمارے سماج نے یعنی مسلمانوں نے اسمبلی الیکشن میں یک طرفہ طور پر سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا تھا، لیکن وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سماج کو ایک بڑی طاقت کی ضرورت تھی جو ہمیں BSP کی شکل میں مل گئی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ مایاوتی کو مغربی UP میں ایک بڑے مسلم چہرے کی تلاش تھی جو شاید اب پوری ہو گئی ہے۔ تمام اقلیتوں کا تحفظ کرنا انڈیا کی ذمہ داری ہے۔ انڈیا کے دورے پر آئے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے IIT ممبئی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں قبولیت اور ساکھ اپنے یہاں کے انسانی حقوق کے تحفظ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی کونسل کا رکن ہونے کی حیثیت سے انڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، طلباء اور اساتذہ کی آزادی اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اینٹونیو گوٹریس نے مزید کہا کہ مہاتما گاندھی کی اقدار کو اپناتے ہوئے تمام لوگوں، خاص طور پر سب سے زیادہ کمزور طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق اور وقار کو محفوظ رکھ کر قابل اعتراض بیان بازی کی مذمت کر کے ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اینٹونیو گوٹریس کا یہ بھی کہنا تھا کہ باقی دنیا کی طرح انڈیا کو بھی صنفی مساوات اور خواتین کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاقی طور پر لازمی ہے، یہ خوشحالی اور استحکام کا پیمانہ بھی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ عورتوں، مردوں، لڑکیوں اور لڑکوں کو مساوی حقوق دیے بغیر مکمل طور پر خوشحال نہیں ہو سکتا۔ مہاراشٹر میں PFI کے مبینہ 4 کارکن گرفتار۔ مہاراشٹر میں ATS نے پنویل سے PFI کے 4 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ ATS نے PFI کے پنویل سیکریٹری اور تنظیم کے 2 دیگر ارکان کو پنویل میں ملاقات کی اطلاع ملنے کے بعد گرفتار کیا۔ ATS نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی دستہ فی الحال اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ دوسری جانب سنبھل کے سماجوادی پارٹی کے MP شفیق الرحمان برق نے PFI ممبران کی گرفتاری کے بعد RSS پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بلقیس بانو گینگ ریپ کیس میں 11 قصورواروں کی سزا معافی اور قبل از وقت رہائی پر مرکزی حکومت کی جانب سے خاموشی توڑتے ہوئے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون کے مطابق کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بیان گجرات حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ بتانے کے بعد آیا ہے کہ مجرموں کی رہائی کا فیصلہ مرکزی حکومت کی منظوری سے لیا گیا تھا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے منگل کو کہا تھا کہ بلقیس بانو کیس میں گجرات حکومت کا جواب بہت بوجھل ہے، جس میں کئی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن حقائق پر مبنی بیانات غائب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔